فأقول وبالله التوفيق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ لیول 1 سبق نمبر 7 ہے۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 203 سے لے کر 230 تک کل 27 آیات پڑھنے جا رہے ہیں۔ کورس کے مقاصد آپ کے سامنے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی اہمیت کے اندر چونکہ کل بھی اللہ رب العزت کی توفیق سے اس سے پچھلے سیشن میں ہم نے جو 5 صفحات پڑھے اس میں بھی آپ لوگوں نے اس چیز کو اچھی طرح سے دیکھا کہ کس قدر احکام و مسائل کو ڈسکس کیا گیا، اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی گئی۔ حج اور عمرے کے بارے میں، رمضان کے روزوں کے بارے میں، دعا کے بارے میں اور اسی طرح دیگر احکام و مسائل آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ تو آج بھی انشاءاللہ وہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آج جو سب سے زیادہ ہم گفتگو کریں گے وہ نکاح اور طلاق پر، عدت کے بارے میں، مطلقہ کی عدت یا بیوہ کی عدت اور اسی طرح نکاح کے جو دیگر احکامات ہیں انشاءاللہ اس کو اللہ رب العزت کی توفیق سے ان کو بیان کریں گے۔ یہاں پر میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے ابتدا کرنا چاہوں گا کہ وہ کہتے تھے کان الرجل اذا قرأ البقرة وآل عمران، آدمی جب سورۃ البقرہ اور آل عمران کو پڑھ لیتا تو جد فینا، وہ ہم میں بزرگ تصور کیا جاتا۔ مطلب جدہ کا مطلب ہوتا ہے مقام و مرتبے والا، یعنی عظمہ، مطلب وہ ہم میں عظیم سمجھا جاتا۔ اور ایک روایت کے یہ الفاظ ہے کہ یعد فینا عظیما وفی اخرى، اور ایک روایت کے اندر عد فینا ذا شأن، ہم میں وہ بڑی شان والا، بڑا عظیم سمجھا جاتا کہ ماشاءاللہ اس بندے کو سورۃ البقرہ اور آل عمران آتی ہیں۔ تو یہاں پڑھنے سے مراد صرف کوئی ان کا ناظرہ پڑھنا نہیں بلکہ ان کو سمجھ کر پڑھ لینا، جو بندہ یہ پڑھ لیا کرتا تھا وہ ہمارے اندر عظیم سمجھا جاتا تھا۔ تو ہم بھی اللہ رب العزت کی توفیق سے سورۃ البقرہ اور آل عمران کو ان دنوں کے اندر پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح آنے والے دنوں کے اندر ہم سورۃ النساء، سورۃ الانعام، دیگر سورتوں کو بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 203 سے لے کر 230 تک 27 آیات انشاءاللہ آج کے سیشن میں ہمارا ٹاپک ہوں گی۔ آپ لوگ ذرا دیکھ لیجئے، سب سے پہلا جو ہمارا پیج ہے پیج نمبر 32، پیج نمبر 32 ہے۔ اس پیج کو 4 موضوعات کے اندر تقسیم کیا گیا۔ کل حج کی گفتگو چل رہی تھی، آج وہ گفتگو جاری ہے۔ حج کے بعد ایام تشریق میں بھی اللہ کا ذکر کرو، منافقین کی حالت بیان کی گئی، ان کی کچھ صفات، اور مومن بندوں کی حالت بیان کی گئی، اور دین اسلام میں پورا داخل ہونے کا حکم دیا گیا اور ایمان لانے میں تاخیر نہ کی جائے۔ جی تو سب سے پہلا ٹاپک حج۔ اچھا جی، ایام تشریق کون سے ہیں؟ چیٹ کے اندر بتائیں ایام تشریق کون سے دن ہوتے ہیں؟ حج کے بعد یہاں پہ لکھا ہے ایام تشریق میں بھی اللہ کا ذکر کرو، تو ایام تشریق کون سے دن ہوتے ہیں؟ میں ترجمہ کرتا ہوں، مختصر تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذکروا اللہ، اور ذکر کرو اللہ کا، فی ایام معدودات، گنتی کے دنوں میں، معدودات عدد سے ہے جن کو شمار کیا جا سکے، گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ فمن تعجل، پس جو جلدی کرے، فی یومین، 2 دنوں میں، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تأخر، اور جو مؤخر کرے، لیٹ کرے، فلا اثم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کیا؟ لمن اتقى، جو تقوی اختیار کرے، یہ اس کے لیے ہے جو ڈر جائے۔ اور پھر حکم دیا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، کیا جان لو؟ انکم، بے شک تم، الیہ، اسی کی طرف، تحشرون، لوٹائے جاؤ گے، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ماشاءاللہ کئی جوابات آئے۔ سب سے پہلے جن کی طرف سے درست جواب آیا وہ ہمارے بھائی آفتاب ہیں، اسی طرح سے سلامت الرحیم ہے، ان کی طرف سے درست جواب آئے۔ اظفر عالم ہے، ماشاءاللہ ان کی طرف سے بھی درست جواب آیا۔ 3 نام کافی ہیں، اور اس کے بعد بھی کئی درست جواب آئے۔ یہ جو ذی الحجہ کے اندر 11، 12، 13، 11، 12، 13 کی جو 3 دن ہیں ان کو کہتے ہیں ایام تشریق۔ ایام تشریق دیکھیں، جو قربانی والا دن ہے نا، 10 ذی الحجہ کا جو عید کا دن ہوتا ہے، 10 ذی الحجہ کا دن، یہ دن ہوتا ہے جس دن حجاج نے
مزدلفہ میں 9-10 کی درمیانی رات مزدلفہ میں گزارنے کے بعد 10 کی صبح انہوں نے مینا میں آنا ہے. پھر یہ 10 کا دن 11 12 13 یہ 4 دن انہوں نے یہاں پر رکنے ہیں. ان میں سے جو اگلے 3 دن ہے نا 11 12 13 ان کو کہتے ہیں ایام تشریق. تو اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ایام تشریق کے یہ جو دن ہے ان میں اللہ کا ذکر کرو. ہاں کوئی جلدی کرنا چاہے تو جلدی کرنے سے کیا مراد ہے کہ 11 12 کو رک کر 12 کی ظہر سے پہلے مینا کو چھوڑ دے تو اس کو اختیار ہے, اس پر کوئی گناہ نہیں. وَمَن تَأَخَّرَ اور جو رکنا چاہے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. جو رکنا چاہے تو وہ 12 کا پورا دن مینا میں گزر کر پھر 13 والے دن کنکریاں مار کر مینا کو چھوڑ دے. جی تو یہ ہے آپ کہہ لیجئے کیا اسے کہتے ہیں ایام تشریق کے دن اسے کہتے ہیں جو کہ 11 12 اور 13 ہیں. جی تو چونکہ حج کا ذکر چاہ رہا تھا نا کل, یاد ہے آپ کو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ حج کرنے کے بعد جب اپنے مناسک کو پورا کر لے تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے. تو یہ وہ ایام تشریق کے دن ہے 11 12 13 جن کے اندر وہ اپنے آباء و اجداد کی قصے کہانیوں کو بیان کیا کرتے تھے. تو اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرنا ہے. اور یقین جانے یہ اتنے خوبصورت دن ہوتے ہیں. میری یہ دعا ہے کہ جنہوں نے ابھی تک یہ دن مینا کے اندر نہیں دیکھے اللہ رب العزت ان کو ضرور یہ دن دکھائے آنے والے سالوں کے اندر. اس سال کے اندر یہ اتنے خوبصورت دن ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک فریضہ سر انجام دینا ہے, آپ نے کنکریاں مارنی ہے, آپ نے پھر مینا کے خیموں کے اندر پوری دنیا سے آئے ہوئے مسلمانوں کو آپ نے اللہ اکبر وہ مناظر دیکھنے. اللہ رب العزت آپ کو آنکھوں کے ساتھ دیکھنا نصیب کرے. جی منافقین کی حالت بیان کی جا رہی ہے آیت نمبر 204 205 اور 206 3 آیات کے اندر. سنیے وَمِنَ النَّاسِ بتائیے مین کا یہاں کیا مطلب ہے, چیٹ میں بتائیے مین کا یہاں کیا مطلب ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ جو من کا مطلب ہے جو يُعْجِبُكَ پسند آتی ہے آپ کو, يُعْجِبُ پسند آتی ہے کا آپ کو قولہ اس کی بات, قولہ اس کی بات. تو مین کا یہاں پر کیا مطلب ہے بعض. بولیے مین کا کیا مطلب ہے بعض کچھ کے معنی میں. ٹھیک ہے فیصل شیراز صاحب ہے ماشاءاللہ ان کا جواب بالکل درست ہے اور سب سے پہلے ان کا جواب درست آیا وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بعض, لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں, لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں مَن يُعْجِبُكَ جس جو کہ پسند آتی ہے آپ کو قولہ اس کی بات فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں. وَيُشْهِدُ اللَّهَ اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے کس چیز پر, عَلَى اس چیز پر, ما جو فی قلبہ اس کے دل میں ہے, جو اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے. حالانکہ بات یہ ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے. الد اسم تفضیل ہے, الد الخصام جھگڑے کرنے والوں میں سب سے بڑا جھگڑا کرنے والا ہے, سب سے بڑا جھگڑالو ہے. اصل بات یہ ہے وَإِذَا تَوَلَّا اور جب وہ پھرتا ہے, سعا کوشش کرتا ہے یا چلتا زمین میں چلنا پھرنا کوشش کرنا, سعا فی الارض زمین میں کوشش کرتا ہے کس چیز کی, یا زمین میں چلتا پھرتا ہے لیفسد فیہا تاکہ وہ فساد کرے. اکثر فعل مضارع سے پہلے جو لام آتی ہے تو تاکہ, ٹھیک ہے وجہ بتائی جا رہی ہے لیفسد فیہا تاکہ وہ فساد کرے, فیہا اس میں اس زمین میں, ویہلک الحرث اور وہ ہلاک کرے کھیتی کو, والنسل اور نسل کو, واللہ اور اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا کس چیز کو, الفساد فساد کو. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کیا, اتق اللہ اللہ سے ڈر جاؤ, اخذتہ العزت تو عزت اس کو آڑے آ جاتی ہے. آخذہ کا لفظی مطلب ہے پکڑ لینا, تو پکڑ لیتی ہے اس کو عزت, بالاسم گناہ کے ساتھ. جب اس کو یہ کہا جائے اللہ سے ڈرو تو پھر وہ بڑا معزز بننے کی کوشش کرتا ہے, عزت آڑے آ جاتی ہے. اللہ نے فرمایا فحسبہ جہنم اس کے لیے جہنم کافی ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ اور کتنا برا ٹھکانہ ہے. بئس کا لفظ ہمارے کورس میں تیسری چوتھی مرتبہ آ رہا ہے. بئس کا مطلب کتنا ہی برا ہے, المیہاد ٹھکانہ, یعنی یہ جو جہنم کا ٹھکانہ ہے یہ کتنا ہی برا ہے. جی وَمِنَ النَّاسِ بتائیے یہاں پر من کا کیا مطلب ہے. وَمِنَ النَّاسِ من جو یشری بیچ ڈالتا ہے, نفسہ اپنے نفس کو, ابتغاء تلاش کرتے ہوئے, مرضات اللہ اللہ کی رضا,
تو یہاں پر بھی من کا کیا مطلب ہے؟ بالکل ماشاءاللہ درست جواب دیا. سب سے پہلے عاطم مرزا صاحب کی طرف سے درست جواب آیا, پھر ماشاءاللہ باقی جوابات درست ہے. بالکل درست جواب ہے. وَمِنَ النَّاسِ, لوگوں میں سے, لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں. دیکھیں پہلے منافقین کے بارے میں بتایا گیا, اب اہل ایمان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. وَمِنَ النَّاسِ, لوگوں میں سے بعض, مَن یشری, جو بیچ ڈالتے ہیں, نفسہ, اپنے نفس کو, ابتغاء مرضات اللہ, اللہ کی رضا کی تلاش میں. واللہ, اور اللہ, رؤوف, اللہ مہربانی کرنے والا ہے, شفقت کرنے والا ہے, بالعباد, اپنے بندوں پر, اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. ان 4 آیات کی مختصر تفسیر سنیے. پہلی جو آیت ہے اس کے اندر منافقین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. بعض مفسرین کے نزدیک یہاں پر اس سے مراد اخنس بن شریق الثقفی نامی منافق ہے, لیکن درست بات یہ ہے کہ یہ تمام منافقین کے بارے میں ہے. یعنی منافقین میں سے بعض ایسے تھے نا, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو بڑے بڑھ چڑھ کر دعویٰ کیا کرتے, بلکہ بعض منافق تو آ کر مسجد نبوی کے منبر کے ساتھ کھڑے ہو جاتے اور جب صحابہ کوئی بات کرتے تو ان کو خاموش کرواتے, کہتے چپ کرو, دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر رہے ہیں, تمہارے اندر کوئی احساس نہیں, دیکھو تم توجہ سے بات سنو. اللہ اکبر. ان کا یہ رویہ تھا. حالانکہ ان کے دل کے اندر نفاق تھا. ان کے دل کے اندر کیا تھا؟ نفاق. تو وہ منافقین کا ایک اور رویہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ جھگڑالو ہے, زمین میں فساد کرنا چاہتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کو ان کی باتیں بھی اچھی لگتی ہیں. مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ, اللہ کو گواہ بنا کر وہ باتیں کرتا ہے. حالانکہ درست بات ہے, وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ, وہ شدید جھگڑالو ہے, وہ شدید جھگڑالو ہے. اللہ اکبر. یہاں پر آپ ذرا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, کیا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نرمی کا اور اچھے اخلاق کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا, بولیے, وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا منافقین کے ناموں کے بارے میں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ اکبر, صرف ایک صحابی جو رازدان رسول ہے حضرت حذیفہ بن یمان, ان کے علاوہ کسی کو ان کے ناموں کا نہیں پتا کہ ان لوگوں میں سے کون 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 منافق ہے. اللہ اکبر. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف کو برداشت کرتے ہیں, ایذاؤں کو برداشت کرتے ہیں, ان کا کبھی جنگ کے میدان سے پھر جانے کو برداشت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی کیا آپ ایسا صبر, اس کی مثال مل سکتی ہے تاریخ کے اندر؟ اللہ اکبر. آیت نمبر 207 جو ہے اس میں بعض صحابہ کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے. بعض مفسرین کے نزدیک یہ آیت نازل ہوئی حضرت صہیب رومی کے بارے میں. یہ مکہ کے اندر تھے, انہوں نے کافی مال بھی کمایا تجارت کے ذریعے سے. جب انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کا ارادہ کیا تو مکے والوں نے کہا کہ صہیب جانا ہے تو جاؤ مدینہ, مال ہم نہیں لے کر جانے دیں گے کیونکہ یہ تو ہمارا مال ہے, تم نے یہاں سے کمایا. انہوں نے کہا مال بھی تم رکھ لو, جو رکھنا ہے رکھ لو, میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کر کے مدینے جانا ہے. اور یہ ہجرت کر کے آگے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ صہیب سب کچھ لٹا کر آ گئے ہیں تو فرمایا ہے صہیب تم نے بڑا نفع والا سودا کیا ہے, بڑا نفع والا سودا کیا ہے, بڑا نفع والا سودا کیا ہے. اللہ اکبر. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ تمام ان مہاجرین کے بارے میں یہ عام آیت ہے جنہوں نے اپنا مال و دولت سب کچھ مکہ کے اندر چھوڑ کر, حتیٰ کہ بعض نے اہل و عیال چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی, تو انہوں نے بڑا اللہ کی رضا کی تلاش میں بڑا فائدے کا سودا کیا. یشری نفسہ, اپنے جان کو ہی بیچ ڈالا, ابتغاء مرضات اللہ, اللہ کی رضا کی تلاش میں. تو اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے ان آیات کی روشنی میں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اگر دین کے معاملے میں کوئی قربانی پیش کرنے کی ضرورت آتی ہے تو کبھی ہمارے دل کے اندر دنیا کی یا اہل و عیال کی محبت نہ آئے, بلکہ ہم اس قربانی کو پیش کرنے کے لیے ہر ٹائم کیا رہیں, تیار رہیں. جی میں نے بتایا وہ حضرت حذیفہ بن یمان ہے جو رازدان رسول ہیں, صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اس ٹاپک کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ اللہ کے مومن بندوں کی حالت ہے, یہ اللہ کے مومن بندوں کی حالت ہے, جو کہ یہاں پر بھی بتا دی گئی آیت نمبر 207 کے اندر کہ اللہ کے مومن بندوں کی یہ حالت ہوتی ہے. جی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 208 ہے, 209 ہے اور 210 ہے. تو ان 3 آیات کا کیا موضوع ہے دین اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور ایمان لانے کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے. جی یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, ادخلوا, داخل ہو جاؤ, فی السلم, اسلام میں, کافتن, پورے کے پورے.
اے ایمان والو پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا اور نہ اتباع کرو خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی، شیطان کے قدموں کی اتباع نہ کرو. انہو بے شک وہ لکم تمہارے لیے عدو دشمن ہے، مبین کھلا، وہ تمہارے لیے بڑا واضح کھلم کھلا دشمن ہے. فَإِن زَلَلْتُمْ فَإِن پس اگر زَلَلْتُمْ تم پھسل جاؤ، تم بھٹک جاؤ، لفظی مطلب ہے تم پھسل جاؤ، من بعدی بعد اس کے، ما جو جاءت آئی کم تمہارے پاس، البینات واضح دلائل، یعنی واضح دلائل کے آنے کے بعد بھی اگر تم پھسل جاؤ، فَعْلَمُوا تو جان لو، ان اللہ کہ اللہ یا بے شک اللہ عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے. اللہ رب العزت غالب حکمت والا ہے. اللہ نے فرمایا یہ وہ ایمان لانے میں تاخیر نہ کی جائے. هل ينظرون کیا وہ دیکھ رہے ہیں یا کیا وہ انتظار کر رہے ہیں اس چیز کا، کس چیز کا، الا مگر ان یاتیا کہ آئے ہم ان کے پاس، اللہ فی ظلل من الغمامی، غمام کہتے ہیں وہ بادل جو ابر والے ہوں، جو بارش والے بادل ہوتے ہیں غمام، تو ظلل کہتے ہیں سائے کو، فی ظلل من الغمامی ان ابر کے سائے میں، یعنی ان بادلوں کے سائے میں اللہ ان کے پاس آئے. کیا وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ ان کے پاس آئے بادلوں کے سائے میں؟ والملائکۃ اور فرشتے، وقضی الامر اور فیصلہ کر دیا جائے، وإلی اللہ اور اللہ ہی کی طرف، ترجع لوٹایا جاتا ہے، الامور معاملات کو، تمام معاملات کو اللہ کی طرف ہی لوٹایا جاتا ہے. تو یہاں پر منافقین کی حالت بیان کی گئی، ان کی حالت کو بیان کرنے کے بعد اہل ایمان کی حالت بیان کی گئی. پھر اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے یہ کہا کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. بڑی ضروری آیت ہے یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 208. اس آیت کو یاد کر لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو. اچھا ایمان والو کیا ایمان والے کیا اسلام میں داخل نہیں ہیں؟ فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو ایمان اور اسلام، ایمان اور اسلام، ایمان نام ہے اعتقاد کا. کس چیز کا نام ہے بولیے؟ اعتقاد. دل سے یقین رکھنا، زبان سے اس کا اقرار کرنا اور جسم کے ذریعے عمل کر کے دکھانا، اس چیز کا نام ہے ایمان. عمل بالجوارح. تو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، دل سے مان لیا، زبان سے اقرار کر لیا، جسم سے عمل بھی کر رہے ہو، ایمان لا چکے ہو، اب پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ. مطلب یہ نہیں کہ جہاں اپنی مرضی کا دین اسلام لینا ہو وہاں پر لو، اور جہاں پر دین اسلام کو چھوڑنے کی ضرورت آئے تو بلا جھجک دین اسلام کو چھوڑ دو. یہ کام نہیں ہونا چاہیے، پورے دین اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. بڑی ضروری آیت ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. پتہ چلا اگر دین اسلام میں داخل نہیں تو پھر شیطان کے قدموں پر ہو. تو فرمایا اتباع نہ کرو. کس چیز کی اتباع نہیں کرنی؟ تم نے شیطان کے خطوات ان کی جمع ہے اس کے قدموں کی، یعنی اس کے جو قدموں کے نشان ہوتے ہیں، تم نے اس کے پیچھے نہیں چلنا. وہ تو تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. آخری آیت جو ہے 210، اس کے اندر بعض مفسرین کے نزدیک قیامت کا منظر بیان کیا گیا کہ کیا یہ لوگ قیامت کے آنے کے منتظر ہیں، یہ ایمان نہیں لا رہے؟ کیا ان کو اس چیز کا انتظار ہے کہ جب اللہ ان کے پاس فرشتوں کے ساتھ آ جائے گا، وقضی الامر اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا، تو تب یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ کیا یہ اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت کی توفیق سے الحمدللہ ہم نے صفحہ نمبر 32 مکمل پڑھا. صفحہ نمبر 33 کے اندر آتے ہیں جس میں ہم نے 4 آیات پڑھنی ہے، 211 سے لے کر 215 تک. یہ 4 آیات ہم نے انشاءاللہ پڑھنی ہے. چاروں آیات کے ٹاپکس کو بھی دیکھ لیجئے، ون بائی ون ہم ان ٹاپکس کی طرف چلتے ہیں. بڑی ضروری آیات ہیں. سب سے پہلا جو موضوع ہے وہ 2 آیات پر مشتمل ہے. آیت نمبر 211-12. سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے سوال کیجئے. سل بنی اسرائیل کا کیا مطلب؟ بنی اسرائیل سے سوال کیجئے. کیا سوال؟ کم، کتنی. ہاؤ مینی یا ہاؤ مچ کے معنی میں یوز ہوتا ہے. کتنی. کم آتینا، کتنی ہم نے دی، ہم انہیں.
یعنی بنی اسرائیل کو من آیت بینہ واضح نشانیاں. ہم نے بنی اسرائیل کو کتنی واضح نشانیاں دی, ذرا ان سے سوال کریں. وَمَن يُبَدِّلْ اور جو بدل ڈالے نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو من بعد ما جاءت من بعد اس کے ما جو جاءت آئے ہو اس کے پاس, یعنی اللہ کی نعمت اس کے پاس آ جانے کے بعد جو اس کو بدل ڈالے. فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ شدید العقاب شدید سزا دینے والا ہے. اللہ رب العزت سخت سزا دینے والا ہے. زینا مزین کیا گیا یا مزین کی گئی للذین کفروا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا, ان کے لیے مزین کی گئی. کیا مزین کی گئی؟ الحیات الدنیا دنیا کی زندگی. کفار کے لیے دنیا کی زندگی مزین کی گئی. مزین کا مطلب خوبصورت کی گئی. مزین کا کیا مطلب ہے جی؟ خوبصورت کی گئی. وَيَسْخَرُونَ اور وہ مذاق اڑاتے ہیں من الذین آمنوا ان لوگوں کا جو ایمان لائے, والذین اتقوا اور جو لوگ ڈر گئے جنہوں نے تقوی اختیار کیا, فوقہم ان کے اوپر ہوں گے. کب؟ یوم القیامہ قیامت کے دن. قیامت کے دن یہ ایمان والے, یہ تقوی والے, یہ کفار سے بلند مرتبے پر ہوں گے. واللہ اور اللہ یرزق رزق دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے بغیر حساب بغیر حساب کتاب کے اللہ اس کو رزق دیتا ہے. جی یہاں پر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو دوبارہ سے ایک مرتبہ نعمتوں کی یاد دہانی کروائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ ان سے سوال کیجئے. دیکھیں اکثر تو یہ کہا جاتا ہے قل کہہ دیجئے, ایسے ہی ہے نا, لیکن یہاں پر کیا کہا گیا؟ سل سوال کیجئے. وہ قال یقول سے فعل امر ہے قل, اور یہ سأل یسأل سے فعل امر ہے سل. سوال کیجئے بنی اسرائیل سے, سوال کیجئے کہ ان کو ہم نے کتنی واضح نشانیاں دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا سام بن جانا, سمندر کے اندر رستوں کا بن جانا, پتھروں کے اندر سے چشموں کا جاری ہو جانا, من و سلوہ کا نزول, کتنی ہم نے ان کو نشانیاں دیں. لیکن وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللہ جو اللہ کی نعمت کو بدل دے اس کے آ جانے کے بعد تو وہ جان لے کے اللہ رب العزت شدید سزا دینے والا ہے. اچھا کفار کا دیکھیں, کفار کا ان کی اللہ کی طرف سے سزا یہ ہے کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی. دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی, وہ دنیا ہی ان کے لیے سب کچھ ہے. دیکھیں مومن کی زندگی کتنی خوبصورت ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے آخرت ہے, اجر ہے, اجر کی امید ہے, اللہ کا ڈر ہے, اللہ کا خوف ہے, اس خوف کے اندر بھی اللہ کی محبت غالب ہے. اللہ اکبر. مومنوں کی زندگی کتنی خوبصورت ہے کہ وہ اللہ کی محبت اور اس کے خوف کے درمیانی کیفیت میں, اس کی امید اور اس کے خوف کے درمیانی کیفیت میں زندگی گزارتے ہیں. آخرت ہے آنکھوں کے سامنے, ہدف ہے, اولاد کی اچھی پرورش ہے, ان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا ہے, ان کے ذریعے اگر ہم کل قبر میں بھی ہوں تو اجر و ثواب کی اللہ سے امید رکھنی ہے. کتنی خوبصورت زندگی ہے مومنوں کی. لیکن کفار جس زندگی میں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے اچھی زندگی میں. کیوں؟ کیونکہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے لیے یہ زندگی مزین کر دی گئی, خوبصورت بنا دی گئی ان کے لیے. ٹھیک ہے جی. اور اہل ایمان اہل تقوی قیامت کے دن جنتوں کے اندر علیین میں ہوں گے. علیین بلند مقام و مرتبہ ہے اعلی سے, اور جو منافقین اور کفار ہوں گے وہ اسفل السافلین, وہ گڑے جو جہنم کے گڑوں میں سے جو نچلے گڑے ہیں وہ ان کے اندر ہوں گے. جی تو اللہ رب العزت نے یہاں پر بتا دیا. آگے چلتے ہیں, بڑی ہی خوبصورت آیت ہے, آیت نمبر 213. اس آیت کے اندر انبیاء اور رسل کی بعثت کا مقصد بتلایا گیا, اور اگر علم آنے کے بعد بھی کوئی اختلاف کرتا ہے تو گویا کہ یہ بغاوت ہے, اور ایمان والے ہی ہدایت پر ہیں. تو اس آیت کا ترجمہ پڑھیے. کان الناس لوگ تھے, کانا تھے, الناس لوگ کیا تھے جی؟ امت واحدہ ایک گروہ. امت کا لفظی مطلب گروہ ہوتا ہے. لوگ ایک گروہ تھے, لوگ ایک گروہ تھے. یہاں پر آگے کلام محذوف ہے, یعنی لوگ ایک گروہ تھے. پھر آگے چل کر بتایا جا رہا ہے پھر کیا ہوا, پھر انہوں نے آپس میں اختلافات کیے. کہاں پہ لکھا ہے؟ آگے آ رہا ہے. فبعث اللہ پس اللہ نے بھیجے النبیین انبیاء,
اچھا وہ جو انبیاء بھیجے ان کی کیا ذمہ داری تھی؟ مبشرین خوشخبری دینے والے، ومنذرین ڈرانے والے، اللہ کی نعمتوں کی، اللہ کی رحمت کی خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے۔ وانزل اور نازل کیا معہم ان کے ساتھ الکتاب کتاب کو بالحق حق دے کر۔ شرمین کھڑکی بند کرنا، شرمین کھڑکی بند کرنا، کھڑکی بند کرنا۔ اللہ نے ان کو حق دے کر اللہ نے کتابیں نازل کی، وانزل اور اللہ نے نازل کی معہم ان کے ساتھ الکتاب کتاب کو بالحق حق دے کر۔ اچھا کیوں؟ لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کرے بین الناسی لوگوں کے درمیان، فیما اس چیز میں جو اختلافون انہوں نے اختلاف کیا، فیہا اس میں، جس چیز میں لوگوں نے اختلاف کیا، جس چیز میں لوگوں نے اختلاف کیا اس کے درمیان اللہ کیا کرے؟ بولیں فیصلہ کرے۔ اور اللہ فرما رہا ہے وہ مختلفا اور نہیں اختلاف کیا فیہا اس میں، الا الذین مگر ان لوگوں نے جن کو جو کہ اوتو دیے گئے تھے، یعنی وہ کتاب، جو لوگ کتاب دیے گئے تھے انہوں نے اس کے اندر اختلاف کیا، من بعد اس کے ما جاءتہم کہ جو آئی ان کے پاس، البینات واضح نشانیاں، واضح دلائل، یعنی واضح دلائل آ جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اختلاف کیا۔ اچھا ایسا کیوں کیا؟ بغیم بینہم آپس میں بغاوت کرتے ہوئے، عداوت کرتے ہوئے۔ فہد اللہ تو اللہ نے ہدایت دی، کس کو؟ سب کو نہیں، الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اللہ نے ہدایت دی جو لوگ ایمان لائے۔ اچھا کس چیز میں یہ ہدایت ملی تھی ایمان والوں کو؟ لیما اس کے لیے جو اختلافوا فیہ انہوں نے اس میں اختلاف کیے، من الحق حق بات کی ہدایت، بإذنہ اللہ کے حکم سے۔ تو ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے ان لوگوں کو حق بات کی ہدایت عطا کی گئی جس چیز میں انہوں نے اختلاف کیے تھے۔ واللہ اور اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، الی طرف صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تفسیر کے مطابق یہ جو ہے نا کہ لوگ ایک امت تھے، ایک گروہ تھے، پھر اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسول کو بھیجا کیونکہ لوگوں نے اختلاف کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان آیات کا مفہوم یا ان آیات کی مختصر تفسیر یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان تقریباً 10 صدیاں یا 10 قرون ایسی گزری، 10 زمانے ایسے گزرے جن زمانوں کے اندر لوگ دین فطرت پر تھے، اور وہ دین فطرت دین توحید تھا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر لوگوں نے آپس میں اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ جب لوگوں نے اختلاف کرنا شروع کر دیا پھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول کو بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا۔ تو سب سے پہلا جو اختلاف تھا وہ کس کی قوم میں تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں، جو انہوں نے بتوں کی عبادت شروع کر دی گئی تھی۔ جب ان میں کوئی نیک بزرگ فوت ہوتا وہ اس کی تصویریں بنا کر اور اس کے مجسمے بنا کر رکھ لیا کرتے تھے۔ کچھ عرصے بعد جب وہ لوگ مر گئے تو شیطان نے آ کر ان کی اولادوں سے کہا کہ تم ان کو اپنی عبادت گاہوں کے اندر رکھ لو، جس جگہ تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو ان مجسموں کو وہاں پر رکھ لو، یہ نیک بزرگ تھے، تم ان کو دیکھو گے تمہیں اللہ یاد آئے گا۔ تو اس طرح یہ جو روئے زمین پر شرک کی کیا ہو جاتی ہے؟ ابتدا ہو جاتی ہے۔ سب سے اول ابتدا جو اس روئے زمین پر شرک کی ہوئی تھی۔ جی تو یہ جو شرک کی ابتدا ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ پھر لوگوں نے آپس میں کیا کر دیا؟ اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ جب لوگوں نے اختلاف کیا تو پھر اللہ رب العزت نے ان کی ہدایت کے لیے کیا بھیجے؟ انبیاء اور رسول۔ تو انبیاء اور رسول بھیجتے ہیں لوگوں کے درمیان اختلافات کو ختم کرنے، امن و امان کو قائم کرنے، لوگوں کو گناہوں سے پاک کرنے اور لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف جمع کرنے کے لیے انبیاء اور رسول کو مبعوث کیا جاتا ہے، جیسا کہ اس آیت کریمہ کے اندر بتایا گیا۔ جی اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں، آیت نمبر 214۔ ام حسبتم یا تم نے یہ گمان کر لیا ہے، یا پھر کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے، کیا ان تدخلوا یہ کہ تم داخل ہو جاؤ گے، الجنت جنت میں، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یأتکم اور نہیں آئی تمہارے پاس، ولما یأتی اور نہیں آئی کم تمہارے پاس، مثل الذین خلو
مثال ان لوگوں کی جو گزر چکے ہیں، جو گزر چکے ہیں، ابھی تمہارے پاس ان لوگوں کی مثال نہیں آئی. اچھا، وہ جو لوگ تھے جو من قبلکم تم سے پہلے تھے، کیا مثال ہے ان کی یا کیا حالات ہے؟ اللہ نے فرمایا مستہم البأساء، مست پہنچی، چھوئی، ان کو ٹچ ہوا، ان کو مس ہوئی، ان کو پہنچی، کیا پہنچی؟ البأساء، بیماریاں، تکلیفیں، والضراء، اور مصیبتیں، ان کو تکلیفیں پہنچی، ان کو مصیبتیں پہنچی، وزلزلوا، اور وہ زلزلہ دیے گئے. کیا مطلب؟ وہ جھنجھوڑے گئے. زلزلے کا لفظ مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہلانا، یعنی ان کو ہلایا گیا. حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول نے کہا، یعنی وہ جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں، یہاں تک کہ بعض ایسے رسول، بعض ایسے لوگ گزرے، یہاں تک کہ رسول نے کہا والذین آمنوا معہ، اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے انہوں نے کہا، کیا کہا؟ متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ الا، خبردار، ان نصر اللہ، بے شک اللہ کی مدد قریب، بہت قریب ہے. بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے. اللہ اکبر. تو ان آیات کے اندر پچھلے انبیاء اور رسول کے بارے میں بتلایا گیا. مکہ کے اندر جب مسلمانوں کو تکالیف دی گئی مشرکین مکہ کی طرف سے، تو بعض صحابہ کرام جو ہیں وہ ان کے حوصلے یا ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آ کر یہ کہتے کہ اللہ کے رسول، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں ان میں سے بعض انبیاء اور رسول کو، بعض لوگوں کو آرے کے درمیان رکھ کر ان کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا. لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کے جسم کے گوشت کو کھینچ دیا جاتا، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کہا کرتے تھے؟ وہ کہا کرتے تھے کہ ایک اللہ کی ہم نے عبادت کرنی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو گزشتہ اقوام ہیں ان کے قصے سنا کر کیا دیتے؟ تسلی دیا کرتے تھے. تو یہ یاد رکھیں قرآن مجید کے اندر بھی جو گزشتہ اقوام کے واقعات بیان ہوئے ہیں، انبیاء اور رسول کے واقعات بیان ہوئے ہیں، ان واقعات کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے ہم کیا کریں؟ نصیحت حاصل کریں. ان کے ذریعے سے صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ملے، نصیحت حاصل کریں، اور ان کو پتا چلے کہ پچھلے انبیاء رسول کے ساتھ ان کی قوموں کا رویہ کیا رہا ہے. اور ہمارے لیے بھی نصیحت ہے پچھلی اقوام کے قصوں کے اندر بھی جو صحیح ہیں، اور صحابہ کرام نے جو تکلیف برداشت کی ان کے قصوں کے اندر بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ بہت بڑے سبق ہیں. جی آیت نمبر 215 کی طرف جاتے ہیں. اس پیج کا آخری ٹاپک ہے اور یہ ٹاپک ہے انفاق کے بارے میں. ایک سوال کیا گیا اور اس کی وضاحت کی گئی. اچھا، آج کا جو سیشن ہے اس کے اندر تقریباً 4 سوالات ہیں. یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. کل بھی ایک سوال تھا نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں. آج بھی سوال ہے. دیکھیں یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں کا آپ سے. کیا سوال ہے جی؟ ماذا ينفقون، وہ کیا خرچ کریں. وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں. ٹھیک ہے، آج کے سیشن میں جو آگے چل کر سوال آئے گا وہ سوال ہوگا کہ کس پر خرچ کریں، وہاں پر وہ تفصیل ہوگی. یہاں پر یہ سوال ہے کہ وہ کیا خرچ کریں. تو جواب ہے قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ما انفقتم، جو تم خرچ کرو، من خیر، خیر، جو بھی تم خیر کا خیر خرچ کرو تو کس کے لیے؟ فَلِلْوَالِدَيْنِ، والدین کے لیے، وَالْأَقْرَبِينَ، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاكِينِ، مساکین کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافر کے لیے. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی تم خیر کا کام کرو تو کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، بِهِ، اس کام کو، علیم، جاننے والا ہے. جو بھی تم خیر کا کام کرو اللہ اس کو جاننے والا ہے. اللہ اکبر. اس آیت کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. بڑی خوبصورت ہے. سب سے پہلے تو جان لیجئے کہ یہ زکوٰۃ کی بات نہیں ہو رہی، یہ نفلی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے. اب دیکھیں سب سے زیادہ وہ جو حق رکھتا ہے جس پر آپ خرچ کریں آپ کے رشتہ داروں میں، وہ سب سے پہلے آپ کے والدین ہیں. فَلِلْوَالِدَيْنِ، والدین ہیں. اس کے بعد ہے وَالْأَقْرَبِينَ، قریبی رشتہ دار. دیکھیں والدین رشتہ داروں کے اندر آ جاتے ہیں نا. جب اقربین کہا گیا تو اس کے اندر والدین، بیوی، بچے، بہن بھائی سب آ گئے، لیکن اقربین سے پہلے والدین کہا گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
اقرب کا مطلب ہوتا ہے بہت قریب، اسم تفضیل کا لفظ ہے اکبر کی طرح اقرب، اقرب کی جمع یہاں پر آئی اقربین، قریبی رشتہ دار، تمام قریبی رشتہ دار اس میں آ جاتے ہیں، والدین بھی آ جاتے ہیں، لیکن والدین کو الگ سے ذکر کیا گیا پہلے، فَلِلْوَالِدَيْنِ، تو یہ جو خرچ کر رہے ہیں والدین کے لیے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس سے مراد فرضی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ فرضی زکوٰۃ آپ اپنے والدین کو نہیں دے سکتے، فرضی زکوٰۃ آپ والدین، وہ آپ کے مال کی میل کچیل ہے، آپ وہ اپنے والدین کو نہیں دے سکتے، آپ کو جو اللہ نے مال دیا والدین پر اس مال میں سے خرچ کیجئے، والاقربین، اور قریبی رشتہ دار ان پر خرچ کیجئے، ٹھیک ہے جی۔ آپ جو نفلی صدقہ دیتے ہیں، نفلی خرچ کرتے ہیں، اس کا جو سب سے پہلے مستحق ہیں آپ کے قریبی رشتہ دار، والیتامى، اور یتیم، مسکین، مسافر، اور اللہ نے جو آخر میں فرمایا وما تفعلوا من خیر، جو بھی تم خیر کا کام کرو اللہ رب العزت اس کا علم رکھتا ہے۔ یہاں پر یہ انفاق کے ساتھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور اس کے علاوہ بھی دیکھیں، یقین جانے زندگی میں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کوئی نیکی کا کام کر کے بھول جاتا ہے، بندہ کوئی نیکی کا کام کر کے بھول جاتا ہے۔ مطلب ابھی آپ لوگ جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کیا ہم یا ہماری ٹیم کے لوگ آپ سارے ناموں کو آپ سب کو یاد رکھ سکیں گے آنے والی دنوں میں؟ نہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن کیا اللہ رب العزت بھی بھول جائے گا؟ نہیں، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ تو یہ آیت اہل ایمان کے لیے یا اللہ کی راہ میں پہاڑوں کی مانی نیکیاں کرنے والوں کے لیے یا معمولی نیکیاں کرنے والوں کے لیے یہ جو آیت کریمہ کے الفاظ ہیں، یہ اتنا تسلی کا باعث ہے کہ جو بھی خیر کا کام کرو اللہ تو علیم ہے نا، پریشان نہ ہو، اللہ کیا ہے؟ علیم ہے، اللہ کیا ہے؟ علیم ہے۔ اللہ اکبر، آپ کا رب کسی کو بھولنے والا نہیں ہے، آپ کا رب کسی کو بھولنے والا نہیں ہے۔ بعض علماء کو جب یہ پتا چلا کہ ایک ریسرچ جو انہوں نے کی، یہ ریسرچ اب کسی نے چوری کی، ایک علمی خیانت جس کو کہتے ہیں، تو ان کی ریسرچ کسی نے اپنے نام کے ساتھ آگے پبلش کی، تو انہوں نے یہ آیت پڑھی وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور دوسری آیت کہ وما کان ربک نسیا، تیرا رب تو بھولنے والا نہیں ہے۔ دنیا کے لوگوں کو یہ وقتی دھوکہ دے دیا جائے گا کہ کوئی کسی کی ریسرچ کو اپنے نام سے، لیکن کسی کی محنت کو، کسی کی نیکی کو اپنی طرح منسوب کر لے گا، لیکن کیا اللہ رب العزت بھی بھولنے والا ہے؟ فرمایا وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اللہ کے تو علم میں ہے۔ تو جو لوگ اللہ سے اجر چاہتے ہیں انہیں دنیا کی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کبھی بھی ان کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ تو اس وجہ سے آپ اس چیز کو اپنی آنکھوں کے ہمیشہ سامنے رکھیے، آپ نے جس کے ساتھ نیکی کی وہ آپ کے ساتھ اگر آ کر برائی کرے، کتنا مشکل گراں گزرتا ہے انسان پر کہ یار میں نے اس بندے کے ساتھ فلاں ٹائم پر یہ کیا اور اس کا سلوک دیکھیں۔ اچھا، آپ نے جو کیا وہ اس کی اچھائی لینے کے لیے کیا تھا؟ نہیں، آپ نے اللہ سے اجر لینے کے لیے کیا۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، تم جو بھی خیر کا کام کرو اللہ تو اس کو جانتا ہے، اور یقیناً مومنوں کے لیے یہ کافی ہو جانا چاہیے کہ اللہ اس کو جانتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے پیج نمبر 33 کو بھی مکمل کیا، ہمارا پیج نمبر 34 ہے، آج کا تیسرا پیج ہے، اس کی طرف چلتے ہیں۔ اس پیج کے اندر بھی کل 4 آیات ہیں جن کو 3 ٹاپکس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ جہاد کی فرضیت کے بارے میں بتلایا گیا، حرمت کے مہینوں میں قتال کے بارے میں بتلایا گیا، اور 2 آیات کے اندر 3 سوالات ہیں اور 3 سوالات کے جوابات ہیں۔ یسألونک، ٹھیک ہے، تو یسألونک کہہ کر ہی سوال کیے گئے اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان کا جواب دیا گیا۔ جی 1 بائی 1 چلتے ہیں ہم۔ کتب علیکم القتال، فرض کیا گیا، لفظی مطلب میں نے بتایا گیا، کل بھی یہ گزری تھی یہ آیت، پرسوں بھی۔ کتبہ لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، علیکم تم پر، القتال قتال، تم پر قتال فرض کر دیا گیا، وہو اور وہ یعنی کہ قتال، کرہ لکم تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے، ناگوار ہے۔ یہ جو قتال تم پر فرض کیا گیا یہ تمہارے لیے بڑا ناگوار ہے، یعنی تم ہر انسان جو ہے وہ لڑنا یا اپنی جان کو یا اپنے مال کو اللہ کی راہ میں پیش کرنا اس کو پسند نہیں کرتا۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، تمہارے لیے یہ کیا ہے؟ یہ ناگوار ہے۔ پھر کیا بتلا دیا؟ وَعَسَىٰ، اور قریب ہے، أَن تَكْرَهُوا، یہ کہ تم ناپسند کرو، شَيْئًا، کسی چیز کو، قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو،
وَهُوَ اور وہ یعنی وہ چیز خیر بہتر ہو خیر ہو لکم تمہارے لیے. اچھا آگے بتایا گیا وَعَسَا اور قریب ہے ان تحبو کہ تم پسند کرو شیئن کسی چیز کو وَهُوَ اور وہ شر لکم تمہارے لیے شر ہو. یعنی تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے خیر ہو اور تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے شر ہو. واللہ یعلم کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے. واللہ یعلم اللہ جانتا ہے. وانتم اور تم لا تعلمون تم نہیں جانتے. اللہ علم رکھتا ہے تم علم نہیں رکھتے. تمہیں کیا پتا کہ یہ چیز آنے والے دنوں کے اندر تمہارے لیے خیر کا باعث تھی یا نہیں تھی. اللہ رب العزت کے علم میں ہے. تو جو قتال تم پر فرض کیا گیا اگرچہ ایک دنیاوی محبت غالب ہونے کی وجہ سے یہ چیز انسان کو ناگوار گزرتی ہے. بچوں کو چھوڑنا اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا مال کو قربان کرنا یہ چیز شاید تمہیں ناگوار گزرے لیکن تمہیں کیا پتا جس چیز کو تم ناگوار سمجھ رہے ہو اس میں تمہارے لیے خیر ہو اور کبھی جس چیز کو تم اپنے لیے پسند کر رہے ہو وہ تمہارے لیے شر ہو. وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وہ تمہارے لیے شر ہو. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اسی وجہ سے دیکھیے اہل ایمان اللہ کے جو بندے ہیں وہ اللہ کی راہ میں کسی بھی چیز کے لیے دعا کرتے ہیں اور دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اس چیز میں خیر کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ چیز عطا کر اور اس کی خیر عطا کر اور اے اللہ اگر مستقبل میں اس چیز میں خیر ہے تو اس کے سارے رستوں کو کیا کر دے آسان کر دے. تو خیر کی دعا کرنا کیونکہ ہم نہیں جانتے اور اللہ جانتا ہے تو خیر کی دعا کرنا یہ بہت زیادہ کیا ہے ضروری ہے کہ اے اللہ یہ چیز ہے اگر یہ میرے لیے خیر کا باعث ہے تو اے اللہ مجھے یہ عطا کر دے اور اگر میرے دین دنیا معیشت اور خاص کر آخرت کے لیے یہ شر کا باعث ہے تو اے اللہ پھر تو کیا کر دے اس کو مجھ سے دور اور مجھے اس سے دور کر دے. تو یہ بہت ضروری چیز ہے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ چیز ہمارے لیے شر ہے یا خیر ہے لیکن اللہ رب العزت جانتا ہے کہ یہ شر ہے اور خیر ہے. تو بالکل جہاد کے بارے میں اللہ رب العزت نے اسی کنسپٹ کو بیان کر دی. تو آپ کے علم میں کل جو ہم نے آیات پڑھی تھی ان آیات کے اندر یہ تھا کہ ان لوگوں سے قتال کرو جو تم سے قتال کرتے ہیں لیکن یہاں پر جہاد کی باقاعدہ فرضیت کا حکم آ جاتا ہے کہ تم پر قتال اللہ کی راہ میں لڑنے کو فرض قرار دے دیا گیا. آپ کے علم میں نا غزوہ بدر کے اندر سب صحابہ نہیں نکلے تھے کیونکہ اس وقت جہاد فرض نہیں تھا لیکن یہ آیت غزوہ احد کے اندر دیگر غزوات کے اندر تمام صحابہ اس کے اندر شریک ہوا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اس ٹائم جہاد کیا تھا فرض ہو چکا تھا جہاد کی فرضیت نازل ہو چکی تھی. جی آگے چلتے ہیں حرمت والے مہینوں کے اندر قتال کے بارے میں اور اس میں دو آیات ہیں آیت نمبر 217 اور آیت نمبر 218. ایک سوال آیت نمبر 217 میں ہے اور دو سوال اس سے اگلے ٹاپک میں ہے. تین سوال یعنی آج کے سیشن میں کل 4 سوال ہو جائیں گے. ایک اس سے پہلے بھی سوال گزرا یسألونک ماذا ينفقون کو آپ سے سوال کرتے ہیں وہ کیا خرچ کریں. یسألونک عن الشہر الحرام وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے کے بارے میں. قتال فی اس کے اندر لڑائی ہے یعنی یہ سوال ہے ان کا کہ حرمت والے مہینے کے اس کے اندر لڑائی ہے. قل کہہ دیجئے قتال فیہ کبیر اس کے اندر لڑائی قتال جنگ یا لڑائی فیہ اس مہینے میں کبیر کبیرہ گناہ ہے. وصد اور روکنا عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے وکفر بہ اور اس کا اللہ کے ساتھ کفر کرنا والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے روکنا واخراج اہلہ منہ اور اس کے اہل کو یعنی کہ اس کے رہنے والے کو اخراج کا مطلب کیا ہوتا ہے نکالنا منہ اس سے مسجد حرام سے مسجد حرام کے رہنے والوں کو نکالنا اکبر وہ زیادہ بڑا ہے عند اللہ اللہ کے ہاں بولیے وہ زیادہ بڑا ہے اللہ کے ہاں. اب ذرا ہم ساتھ ساتھ تفسیر پڑھتے جاتے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آئے. ہوا اس طرح کہ بعض صحابہ کرام سے حرمت والے مہینوں کے اندر کچھ مشرکین کا قتل ہو جاتا ہے. اب جب مشرکین کو یہ پتا چلا کہ مسلمانوں نے حرمت والے مہینے کے اندر یہ کام کیا تو انہوں نے آ کر سوال کیا کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی وہ آپ سے آ کر سوال کرتے ہیں کہ یہ حرمت والے مہینے میں قتال یہ جائز ہے. تو اللہ نے حکم دیا قل
محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے قتال فیہ کبیر، کبیر کبیر کا مطلب ہوتا ہے بڑا، اس کے اندر جو قتال ہے وہ بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اچھا آگے جو الفاظ استعمال کیے تیسری لائن میں اکبر، اکبر کا کیا مطلب ہوتا ہے زیادہ بڑا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر 4 کام بتلا دیے، کہا کہ حرمت والے مہینے میں لڑنا یہ تو کبیرہ گناہ ہے، لیکن 4 کام ایسے ہیں جن کا گناہ اس سے بھی بڑا ہے، اکبر ہے، کبیر بڑا لیکن اکبر زیادہ بڑا۔ 4 کام ایسے ہیں کہ وہ تو اللہ کے ہاں اس سے بھی بڑے ہیں، مطلب مشرکین مکہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو تم نے 4 کام کیے کیا تمہیں ان کا احساس نہیں ہے؟ وہ تو اس سے بھی بڑے گناہ ہیں حرمت والے مہینے میں قتال کرنے سے، اگرچہ یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اچھا وہ 4 کام کون سے ہیں؟ صد عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے روکنا۔ نمبر 2 وکفر بھی، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، والمسجد الحرام، مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ منہ، اور اس کے رہنے والوں کو اس سے نکال دینا جو تم نے سلوک کیا، تو یہ تو اکبر، یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے عند اللہ، اللہ کے ہاں۔ اور پھر فرمایا والفتنة اکبر من القتل، فتنہ قتل سے بڑا گناہ ہے، فتنہ قتل سے بڑا گناہ ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ بعض اوقات قتل کے اندر ایک شخص قتل ہوتا ہے، لیکن فتنے کے پھیلانے کے اندر قومیں جو ہے وہ قتل ہو جاتی ہیں، کسی فتنے کی وجہ سے قومیں ہلاکت کے اندر چلی جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے بتایا گیا کہ ایک قتل سے بڑا گناہ ہے فتنے کو پھیلانا جو کہ تم کر رہے ہو، تم فتنہ پرور لوگ ہو، مشرکین شرک کرنے والے، یہاں پر اس سے مراد شرک بھی لیا گیا ہے کہ یہ جو شرک ہے یہ تمہارا جو پھیلایا گیا فتنہ ہے یہ تو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ولا یزالون، یاد رکھیے جب بھی یزالو کے ساتھ لا آتا ہے تو اس کا مطلب لا نہیں ہوتا، یعنی نفی نہیں ہوتا۔ ولا یزالون کا مطلب ہے اور وہ ہمیشہ رہیں گے، اس کا مطلب ہو جاتا ہے ہمیشہ۔ کیا ہو جاتا ہے؟ ہمیشہ۔ اچھا جی، ولا یزالون، اور وہ ہمیشہ رہیں گے، کیا ہمیشہ رہیں گے؟ یقاتلونکم، قتال کرتے رہیں گے کم، تم سے، وہ ہمیشہ رہیں گے تم سے قتال کرتے رہیں گے، حتی، یہاں تک کہ یردو، وہ لوٹا دے کم تمہیں، عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر وہ طاقت رکھیں، یعنی وہ تمہارے ساتھ قتال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے لوٹا دیں اگر ان کی طاقت ہوئی۔ تو یاد رکھیں کفار جو ہے کوئی بھی، چاہے وہ مشرک ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، دیگر کفار ہیں، ان کا جو اصل مقصد ہے وہ مسلمانوں کو ان کے دین سے لوٹانا ہے۔ ہاں اگر وہ اس کی طاقت رکھے تو وہ اس وقت تک تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، لڑائی کریں گے، کبھی پوشیدہ کبھی ظاہری، جب تک کہ تمہیں تمہارے دین سے نہ لوٹا دیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ، اور جو مرتد ہوا، جو لوٹا، مرتد کا لفظ مطلب لوٹنے والا ہوتا ہے، تو من یرتدد فعل مضارع، جو لوٹا، منکم، تم میں سے، عن دین ہی، اپنے دین سے، فیمت، اور وہ مرا، کس حال میں؟ وَهُوَ کافر، اور وہ کافر، کفر کی حالت میں وہ مر گیا، فَأُولَئِكَ، تو یہی وہ لوگ ہیں، یعنی پہلے اہل ایمان تھے، پھر مرتد ہوئے، کفر کی حالت میں مر گئے، تو وہ نہ اللہ سے کسی اجر و ثواب کی امید رکھیں، یعنی یہ امید نہ رکھیں کہ انہوں نے پہلے تو نیک کام کیے تھے ایمان کی حالت میں۔ اللہ نے فرمایا فَأُولَئِكَ، یہی وہ لوگ ہیں، حَبِطَتْ، ضائع ہو گئے، حبوط، ضائع چلے گئے، اعمالهم، ان کے اعمال، فی دنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، وَأُولَئِكَ، اور یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار، جو آگ والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب ساتھ ہی اہل ایمان کا بدلہ بھی بتا دیا گیا۔ میں نے آپ کو دیکھے بتایا تھا کہ بشارت وعید ایک ساتھ ساتھ آتی ہے، پہلے وعید آئی اہل کفر کے بارے میں یا پھر اہل ارتداد مرتد ہونے والوں کے بارے میں، تو اہل ایمان کے بارے میں بشارت بھی آ گئی۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، ہجرت کی بات جاری ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یرجون، جو امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی، واللہ، اور اللہ غفور، معاف کرنے والا، رحیم، رحم کرنے والا، اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔
کتنے عظیم 3 اعمال بتا دیے گئے. کون کون سے؟ بلکہ 4 اعمال بتا دیے گئے: ایمان، ہجرت، جہاد اور اللہ کی رحمت کی امید. ایمان بھی کی، ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا. نعوذ باللہ اتنی عظیم نیکیاں کرنے کے بعد کیا تکبر کرنا شروع کر دیا؟ نعوذ باللہ نہیں، اترائی نہیں، تکبر کے اندر مبتلا نہیں ہوئے. یہ نہیں کہ بس اب تو ہمارے اعمال ایسے ہو گئے ہیں کہ دیکھتے ہیں ہم کیسے جہنم میں جاتے ہیں، یا نعوذ باللہ دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا. بلکہ اتنے عظیم اعمال کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. واللہ غفور رحیم، اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. جی پہلا سوال گزر گیا، یسألونک عن الشہر الحرام، بلکہ آج کے 4 سوالات. پہلا یسألونک ماذا ينفقون، دوسرا سوال کیا آیا؟ یسألونک عن الشہر الحرام. تیسرا یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے. اس سوال کے کرتے ہوئے شراب جو تھی وہ کیا تھی؟ جائز تھی. شراب کا پینا جائز تھا، ابھی شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کس بارے میں؟ عن الخمر، شراب کے بارے میں، والمیسر، اور جوے کے بارے میں. وہ آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں کا سوال کرتے ہیں. قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، فیہما، ان دونوں میں، شراب میں جوے میں کیا ہے؟ اثم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے، ان میں تو بڑا گناہ ہے. ومنافع، اور فائدے ہیں، للناس، لوگوں کے لیے. ہاں ظاہری طور پر فائدہ ہے اس کے اندر، کاروبار کا فائدہ ہے اس کے اندر. پینے کے بعد اگر ظاہری طور پر کچھ انسان کو قوت مل رہی ہے تو یہ فائدہ ہے، فائدے ہیں. لیکن یاد رکھو، وَإِثْمُهُمَا، ہما ضمیر 2 کے لیے ہوتی ہے نا، وَإِثْمُهُمَا، اور ان دونوں کا گناہ، ان دونوں کا گناہ، اکبر، زیادہ بڑا ہے، من نفعہما، ان دونوں کے نفع سے. یہ جو شراب اور جوا ہے، دونوں کی اس ٹائم ان کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، آگے چل کر ہوا تھا. لیکن دیکھیں اللہ رب العزت نے یہاں پر اس کی تفسیر کو سمجھ کر پھر آگے چلتے ہیں. یسألونک ماذا ينفقون، اللہ رب العزت نے جو شراب کو حرام کیا تو اتنی حکمت کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ 3 مراحل کے اندر، بولے کتنے مراحل میں؟ 3 مراحل کے اندر شراب کو حرام قرار دیا گیا. سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے یہ بتا دیا کہ فائدہ ہے لیکن گناہ فائدے سے زیادہ ہے، اس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہے. یہ پہلا مرحلہ، حرام نہیں کہا گیا. حتیٰ کہ صحابہ کرام، حضرت عمر، دیگر صحابہ پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل کر. پھر اللہ رب العزت نے دوسرا حکم کیا نازل کیا؟ دوسرا حکم نازل کیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. مطلب نماز کا وقت ہو تو شراب کا پینا حرام، لیکن کلی طور پر حرام نہیں کیا گیا. یہ سیکنڈ سٹیپ تھا. اور پھر تیسرا سٹیپ آتا ہے، تھرڈ سٹیپ آتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے، یہ گندگی ہے. تو وہاں پر فجتنبوہ، اس سے بچ جاؤ. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو الحمدللہ آپ کہہ لیجئے کہ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ ہم بچ گئے، اجتنبنا، اللہ ہم بچ گئے، ہم نے چھوڑ دی اس شراب کو. تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ یعنی ایسی چیز کہ جس کو وہ سالوں سے استعمال کر رہے تھے، شریعت اسلامیہ نے بڑی حکمت کے ساتھ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ اس سے کیا کیا؟ دور کیا. تو اگر آپ کو بھی کسی کی اصلاح کرنے کا موقع ملتا ہے، خاص کر اگر کوئی آپ کو اہل کبائر میں سے آپ کو اس کی اصلاح کرنے کا موقع ملے، تو ایک دم سے آپ حرام حلال پر نہ آئے، بلکہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ اس کو لے کر چلیں، حکمت کے ساتھ آپ اس کو لے کر چلیں. جس طرح کے شراب کی حرمت کے اندر اللہ رب العزت نے حکمت کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ اس کو اللہ رب العزت نے اس سے منع کیا. پہلے یہ بتلا دیا کہ اس کا گناہ یا اس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہے، پھر یہ بتلا دیا کہ نماز کے قریب نہ ہو شراب پینے کی یا نشے کی حالت میں، اور پھر تیسرے نمبر پر بتا دیا کہ یہ حرام ہے. جی تو آج کی چوتھے سوال کی طرف چلتے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کس بارے میں؟ مَاذَا يُنْفِقُونَ، کہ وہ کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے وہ زائد کو خرچ کریں،
جو زائد ہو ان کے پاس. عفو کا لفظی مطلب تو معافی ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک مطلب زائد مال بھی ہوتا ہے، جو ضرورت سے زائد ہے اس کو خرچ کریں. کذالک اسی طرح یبین اللہ اللہ واضح کرتا ہے لکم الآیات تمہارے لیے اپنی تمہارے لیے نشانیاں آیات لعلکم تاکہ تم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو تاکہ تم کیا کرو غور و فکر کرو. تو چلیے اللہ رب العزت کی توفیق سے الحمدللہ ہم نے صفحہ نمبر 34 کو مکمل کیا. صفحہ نمبر 35 کی طرف ہم چلتے ہیں. اس صفحے کو بھی 4 موضوعات کے اندر تقسیم کیا گیا. تو چلیں سب سے پہلا موضوع ہے یتیموں کی اصلاح، یتیموں کے بارے میں. اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے فی الدنیا والآخرہ، اس کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے. ملا کر ذرا پڑھیے پچھلی آیت کے ساتھ کیسے ہے. دیکھیے اسی طرح یبین اللہ لکم الآیات اللہ تمہارے لیے آیات کو واضح کرتا ہے لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو. کہاں غور و فکر کرنا ہے؟ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، دنیا اور آخرت میں. وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. آج کا چوتھا وہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الیتامى یتیموں کے بارے میں. قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اصلاح لہم خیر، ان کی اصلاح کرنا خیر ہے، یتیموں کی اصلاح کرتے رہو خیر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ اور اگر تم ان کا مال اپنے مال کے ساتھ مکس کرو، خلط ملط کرو، فَإِخْوَانُكُمْ تو وہ تمہارے بھائی ہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ اور اللہ جانتا ہے المفسدہ فساد کرنے والے کو من المصلح اصلاح کرنے والے سے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا لَأَعْنَتَكُمْ تو اللہ تمہیں مشقت میں ڈال دیتا. ان اللہ بے شک اللہ عزیز غالب حکیم حکمت والا ہے. یتیم کا مال دوسری آیت کریمہ کے مطابق جس نے یتیم کا مال کھایا اس نے اپنے پیٹ میں آگ کو بھرا. جب یہ وعید نازل ہوتی ہے تو صحابہ کرام جو یتیموں کی پرورش کر رہے تھے اور ان کا مال بھی ان صحابہ کے پاس تھا کہ جب یہ یتیم بلوغت کو پہنچ جائیں گے، عقل اور سمجھ کی عمر کو پہنچ جائیں گے تو ان کو یہ مال دے دیں گے. تو وہ صحابہ کرام بہت زیادہ ڈر گئے کہ یہ کیا اتنا سخت حکم یتیم کا مال کھانے کے بارے میں. انہوں نے یتیم کا مال بالکل الگ کر دیا. تو اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ نرمی کی گئی، فرمایا گیا کہ یتیموں کی اصلاح کرو، ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے ان کے مالوں میں. اور اگر ان کا مال تمہارے مال کے ساتھ مکس ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت تو جانتا ہے کس کی نیت فساد کی ہے، یعنی اس کا مال حرام طریقے سے کھانے کی ہے، اور کس کی نیت اصلاح کرنے کی ہے. اللہ تو جانتا ہے. تو اس وجہ سے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ رخصت آ گئی کہ یتیم کے مال کو آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں، لیکن فساد کی نیت سے نہیں، اصلاح کی نیت سے، اور خاص کر یتیم کے اوپر. جی یہ جو آیت کریمہ ہے آیت نمبر 221، اس آیت میں مشرک عورت سے یا مشرکہ عورت سے یا مشرک مرد سے نکاح کرنے کی حرمت کے بارے میں بتلا دیا گیا. اللہ رب العزت نے بتلایا وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ اور تم نہ نکاح کرو مشرکات یعنی مشرک عورتوں سے، تم نہ نکاح کرو مشرک عورتوں سے حَتَّى يُؤْمِنَّ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، وہ مشرک عورتیں ایمان لے آئیں. وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ اور البتہ مومن لونڈی. امتن کا کیا مطلب ہے؟ خادمہ، لونڈی. مومن لونڈی ہے لیکن مومن ہے. خیرن وہ بہتر ہے من مشرکۃ مشرک عورت سے. اگر ایک عورت ہے وہ خادمہ ہے لیکن ایمان والی ہے تو وہ مشرک عورت سے بہتر ہے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ اگرچہ وہ مشرک عورت تمہیں پسند ہی کیوں نہ ہو. وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ اور نہ تم نکاح کرواؤ المشرکین مشرکین مردوں سے، یعنی مشرکین مردوں سے اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرواؤ حتی یؤمنوا یہاں تک کہ وہ مشرک ایمان لے آئیں. پھر فرمایا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ عبد کا کیا مطلب ہے؟ غلام. جو غلام مومن ہے خیر من مشرک وہ مشرک سے بہتر ہے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ اگرچہ وہ مشرک تمہیں پسند ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ مشرک پسند ہی نہ ہو لیکن اللہ کے ہاں تو ایمان والا بہتر ہے. اگرچہ وہ مشرکہ عورت تمہیں پسند ہی کیوں نہ ہو لیکن اللہ کے ہاں تو ایمان والی بہتر ہے. اولئک یہی وہ لوگ ہیں یدعون الی النار جو بلاتے ہیں آگ کی طرف. واللہ اور اللہ یدعو بلاتا ہے الی الجنہ جنت کی طرف. والمغفرۃ اور مغفرت کی طرف. بإذنہ اپنے حکم سے. اللہ جو ہے وہ جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے. وَيُبَيِّنُ اور اللہ واضح کرتا ہے
آیات ہی اپنی آیات کو للناسی لوگوں کے لیے لعلہم تاکہ وہ یتذکرون نصیحت پکڑیں. تذکر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نصیحت پکڑنا. اللہ رب العزت آیات کو واضح کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ کیا کریں؟ نصیحت پکڑیں. تو دیکھیں ان آیات کے اندر واضح طور پر یہ بتا دیا گیا کیونکہ وہ جو اسلام کی ابتدا تھی ایسے ہوا عورت نے اسلام قبول کر لیا ابھی اس کا خاوند شرک پر باقی ہے, خاوند نے اسلام قبول کر لیا ابھی اس کی بیوی شرک پر باقی ہے. تو یہاں پر یہ بتلا دیا گیا کہ اگرچہ کوئی مشرکہ عورت تمہیں پسند ہی کیوں نہ آ جائے اس کے ساتھ نکاح نہ کرو, اس کے مقابلے میں کسی لونڈی سے, کسی خادمہ عورت سے جو مومن ہے وہ نکاح کر لو. اور اسی طرح مشرک عورتوں کو اپنی عورتوں کا, مشرک مردوں کو اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرواؤ اگرچہ وہ مشرک تمہیں پسند ہی کیوں نہ ہو, کیونکہ وہ جو شرک کرنے والے ہیں اولئک یدعون الی النار, وہ تو آگ کی طرف بلانے والے ہیں, واللہ یدعو الی الجنہ, اور اللہ جنت کی طرف بلانے والا ہے اور مغفرت کی طرف بلانے والا ہے. تو اس آیت کریمہ کی روح سے جو مشرک تھے, مشرکین تھے, ان سے نکاح کرنے کی حرمت نازل ہو جاتی ہے. البتہ جو اہل کتاب ہیں ان سے نکاح کرنے کی اجازت ہے, اور اگر اہل کتاب شرک کرنے والے ہیں تو پھر ان سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر اہل کتاب ہیں اپنے دین پر اور صحیح دین پر قائم ہے, دین توحید پر, تو ان سے نکاح کرنے کی اجازت ہے. جی آیت نمبر 222 اور 233 دونوں آیات ہیں, ترجمہ سنیے پھر مختصر تفسیر کی طرف چلتے ہیں. بڑا ضروری ٹاپک ہے, ایام مخصوصہ کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے. فرمایا یسألونک, آج کا پانچواں سوال. سورۃ البقرہ دیکھیں کس قدر ضروری سورت ہے. یسألونک, وہ سوال کرتے ہیں آپ سے, عن المحیض, حیض کے بارے میں, ایام مخصوصہ کے بارے میں. قل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, ہوا اذن, وہ گندگی ہے, وہ تکلیف ہے. فاعتزلوا, تم الگ رہو. اعتزال کا مطلب ہوتا ہے تم الگ رہو, مردوں سے کہا جا رہا ہے تم الگ رہو, النساء, عورتوں سے, فی المحیض, ایام مخصوصہ میں, ولا تقربوہن, اور تم ان کے قریب نہ جاؤ, حتی یطہرن, یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ, بس جب وہ پاک ہو جائیں, فَأْتُوهُنَّ, تو تم جاؤ ان کے پاس یا آؤ ان کے پاس. کیسے؟ من حیث امرکم اللہ, جیسے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے. جس کو اللہ نے جائز قرار دیا ہے تم نے ویسے ہی ان کے پاس آنا ہے. جس کو شریعت کے اندر حرام قرار دے دیا گیا تم نے اس راستے سے ان کے پاس نہیں آنا. یہاں پر اس آیات کے اندر یہ چیز بتا دی گئی. اور یہاں پر یہ جو فاعتزلوا النساء فی المحیض کے الفاظ ہے الگ ہونا, تو اس الگ ہونے سے نعوذ باللہ اس سے مراد کوئی مباشرت یا چھونا نہیں, بلکہ اس سے مراد کے ہم بستری, اس سے مراد ہے کہ تم نے اس حالت کے اندر عورتوں سے الگ ہونا ہے. جی ان اللہ, بے شک اللہ, یحب التوابین, توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے, وہ یحب المتطہرین, اور طہارت اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. توبہ اور طہارت, توبہ اندرونی صفائی کا نام ہے اور طہارت یہ ظاہری صفائی کا نام ہے. تو اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت میں دونوں کو جمع کر دیا کہ اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں اور طہارت حاصل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. نساؤکم, تمہاری عورتیں, حرث لکم, تمہاری کھیتیاں ہیں, جیسے کھیت ہوتے ہیں عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. فأتوا حرثکم, تم آؤ اپنی کھیتیوں میں, انا شئتم, جہاں سے تم چاہو, انا شئتم, جہاں سے تم چاہو. وقدموا, اور آگے بھیجو, لانفسکم, اپنی نفسوں کے لیے, اپنی نفسوں کے لیے آگے بھیجو. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈر جاؤ. واعلموا, اور جان لو, انکم, بے شک تم, ملاقوہ, ملنے والے ہو اس سے, جان لو کہ تم اللہ سے ملنے والے ہو. وبشر المؤمنین, ایمان والوں کو خوشخبری دیجیے. تم اللہ سے ملنے والے اور ایمان والوں کو کیا کیجئے؟ خوشخبری دیجئے. تو یہاں پر اگر آپ غور کریں تو توبہ کا ذکر ہے, اللہ توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے. مطلب یہ کہ اگر کسی کو نہیں پتا تھا اور اس سے کوئی ایسا حرام فعل سرزد ہو گیا ان ایام کے اندر, یا پھر کسی غلط راستے سے کوئی بھی ایسا فعل سرزد ہو گیا, تو اللہ رب العزت توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے. اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے. توبہ یہ ہوتا ہے کہ جو کام ہوا اس پر اس کو چھوڑے, اس پر شرمندہ ہو, نہ کرنے کا پختہ عہد کرے, ٹھیک ہے, اور اگر اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے تو اس کو ادا کرے, اس سے معذرت کرے یا ادا کرے, ٹھیک ہے. تو یہ ہے اللہ توبہ کرنے والوں سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. تو یہ جو بتایا گیا, نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم,
اس کا مطلب ہی کیا ہے کہ جس راستے کو اللہ رب العزت نے حلال قرار دیا ہے تم اس کو اختیار کر سکتے ہو. یہ جو آیت کریمہ ہے اس پیج کی آیت نمبر 224 بڑی ضروری آیت. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْدَةً اور نہ بناؤ تم اللہ کو عُرْدَةً نشانہ, تم اللہ کو نشانہ نہ بناؤ. کیا مطلب؟ لِأَيْمَانِكُمْ اپنی قسموں کا, اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ. ان تبروا کہ تم نیکی کرو, وتتقوا اور تقوی اختیار کرو, وتصلحوا اور اصلاح کرو, بین الناس لوگوں کے درمیان, واللہ اور اللہ سمیع سننے والا, علیم علم رکھنے والا ہے. آیت کا مفہوم جانیے کہ تم نیکی کے کام کرنے میں, تبرو تقوی کو حاصل کرنے میں یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے میں اللہ رب العزت کو نشانہ نہ بناؤ قسمیں کھا کر. مطلب یہ کہ کوئی بندہ یہ قسم اٹھا لے کہ اللہ کی قسم میں یہ نیک کام نہیں کروں گا, تو کیا نعوذ باللہ تم نیکی سے رکنے میں تم اللہ کو نشانہ بنا رہے ہو اللہ رب العزت کی قسم اٹھا کر. تو اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْدَةً لِأَيْمَانِكُمْ, نیکی کے کام نہ کرنے میں تم قسمیں اٹھاتے ہو تو یہ طریقہ جائز نہیں ہے. جی تو اللہ رب العزت کی توفیق سے الحمدللہ آج کا ہمارا آخری صفحہ آ گیا ہے, صفحہ نمبر 225 اور صفحہ نمبر 230. اس صفحے کے اندر ہم سب سے پہلے قسم کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم ایلا کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم طلاق کے ٹاپک کو شروع کریں گے. لیکن آج ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے, صرف ہم ترجمہ پڑھیں گے اور کل انشاءاللہ ہم طلاق کی تفصیل میں جائیں گے کیونکہ کل کے سیشن میں بھی طلاق کی آیات آ رہی ہیں. جی قسم کے بارے میں سب سے پہلے جانیے. اللہ رب العزت نے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ, اللہ نہیں مؤاخذہ کرتا تمہارا, لا یؤاخذ نہیں مؤاخذہ کرتا کم تمہارا, اللہ اللہ کس چیز پر؟ باللغو لغو پر, فی ایمانکم تمہاری قسموں میں, تمہاری قسموں میں جو لغو قسمیں ہیں اللہ رب العزت اس پر تمہارا مؤاخذہ نہیں کرتا. ولیکن اور لیکن یؤاخذکم وہ مؤاخذہ کرتا ہے کم تمہارا, بیما اس چیز پر جو کسبت قلوبکم کمایا تمہارے دلوں نے, واللہ اور اللہ غفور معاف کرنے والا, حلیم بردبار ہے, نرم. اللہ رب العزت معاف کرنے والا اور بردبار حلیم ہے. حلیم الطبع, اللہ اکبر, واللہ غفور حلیم. جیسے آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں نا حلیم الطبع, تو اس طرح یہ حلیم کا لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں بردبار, نرم کے معنی میں. اللہ رب العزت معاف کرنے والا, بردبار ہے, درگزر فرمانے والا ہے. جی یہاں پر قسم کی دو قسموں کے بارے میں بتایا گیا. ایک کو کہتے ہیں یمین لغو, لغو قسم. لغو قسم وہ ہوتی ہے جو آپ بغیر ارادے کے اٹھاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بعض بندوں کا تقیہ کلام ہوتا ہے قسم کھانا, جو عرب میں رہنے والے ہیں وہ تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ واللہ یہ تقیہ کلام جو ہے اس پر اللہ تمہارا مؤاخذہ نہیں کرتا. یہ بھی کوئی اچھی عادت نہیں, لیکن اس پر اللہ تمہارا مؤاخذہ نہیں کرتا. ہاں اللہ مؤاخذہ کرتا ہے بما کسبت قلوبکم, جو تمہارے دلوں نے کمایا. مطلب جو دل سے تم پختہ قسم اٹھاتے ہو اس پر تمہارا مؤاخذہ ہوتا ہے اگر تم اس قسم کو توڑ دیتے ہو. مطلب تم نے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم میں یہ والا کام نہیں کروں گا, پھر اس کے بعد اگر تم دوبارہ وہ کام کرتے ہو تو یہ قسم کا کفارہ ہے تم پر, جس کی تفصیل آگے چل کر آ رہی ہے. تو اس قسم پر مؤاخذہ ہے جو کسبت قلوبکم, جو تمہارے دلوں کی کمائی ہے, مطلب دل سے پختہ. لیکن جو لغو کا مطلب ہوتا ہے لا یعنی, فضول قسم کی قسمیں ہیں. زبان کا تقیہ کلام ہے عادتاً بات کے اندر قسم اٹھانا, تو اللہ اس پر تمہارا مؤاخذہ نہیں کرتا. جی الا کس کو کہتے ہیں؟ بیویوں سے وقتی علیحدگی کو الا کہتے ہیں. فرمایا للذین, ان لوگوں کے لیے جو یؤلون الا کرتے ہیں, من نسائہم اپنی عورتوں سے. کیا ہے ان لوگوں کے لیے؟ تربص 4 اشہر 4 مہینے انتظار. وہ لوگ جو اپنی عورتوں سے الا کرتے ہیں وہ 4 مہینے کا انتظار ہے ان کے لیے. فَإِن فَاءُوا, پس اگر وہ لوٹ آئیں, فَإِنَّ اللَّهَ, تو بے شک اللہ, غفور معاف کرنے والا, رحیم رحم کرنے والا ہے. تو بے شک اللہ معاف کرنے والا, رحم کرنے والا. وَإِنْ عَزَمُوا, اور اگر وہ ارادہ کر لیں, عزم کر لیں, عزم کہتے ہیں پختہ ارادے کو, اگر وہ پختہ ارادہ کر لیں الطلاق, طلاق دینے کا, فَإِنَّ اللَّهَ, تو بے شک اللہ, سمیع سننے والا, علیم علم رکھنے والا ہے.
الا کس کو کہتے ہیں کہ کوئی بندہ یہ قسم اٹھا لے کہ میں 1 ماہ تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، اس سے کلام یا گفتگو یا میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا، 1 مہینے تک میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اب اگر کوئی الا کرنا چاہے بھی تو شریعت کی طرف سے اس کے لیے حد مقرر کر دی گئی، وہ 4 مہینے، اس سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ کم سے کم آپ جتنا، لیکن اگر زیادہ سے زیادہ تو وہ کتنا ہے؟ 4 ماہ۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر وہ لوٹے، مطلب دوبارہ عورتوں کی طرح لوٹے، تو اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ہاں، ایک بندے نے یہ کہا کہ 1 مہینے تک میں نہیں جاؤں گا، 1 ہفتہ گزرا تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، تو اس کو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، کیونکہ اس نے 1 مہینے کی قسم کھائی تھی، اپنے اوپر اسی چیز کو اپنے لیے منع کیا تھا، اب وہ جا رہا ہے تو اس کو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، جو چیز کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ تو اگر وہ لوٹتا ہے تو اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر لیتے کہ نہیں اب لوٹنا ہی نہیں، تو پھر اللہ رب العزت سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ اگر اس نے ظلم کیا یا عورت کی طرف سے کوئی بھی ظلم ہوا تو اللہ رب العزت سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ جی آخری ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اس پیج کا، اور وہ ٹاپک ہے طلاق یافتہ عورتوں کی عدت، مردوں کو عورتوں پر فضیلت، اور اس کے بعد جو اگلا ٹاپک ہے وہ بھی طلاق کے بارے میں ہی ہے۔ فرمایا والمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتیں، والمطلقات طلاق یافتہ عورتیں، یتربصن، انتظار کریں، بانفسہن، اپنی نفسوں میں، کتنا انتظار کریں؟ 3 قروء، 3 مدت حیض، 3 مرتبہ جو حیض ہے اتنا انتظار کریں گی عورتیں۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، کیا؟ أَن يَكْتُمْنَ، کہ چھپائیں، مَا خَلَقَ اللَّهُ، جو اللہ نے پیدا کیا ہے، فِي أَرْحَامِهِنَّ، ان کے رحموں میں۔ یعنی عورتوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ عورت کو طلاق ہو چکی ہے، اب اس کے رحم میں کچھ ہے اور وہ چھپا لیتی ہے، اپنے پہلے خاوند کو نہیں بتاتی کہ میرے رحم کے اندر کیا ہے، چھپا لیتی ہے۔ اور بتایا یہ کام جائز نہیں ہے، لا یحل لہن، ان عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ چھپا لے جو اللہ نے پیدا کیا ان کے رحموں میں۔ ان کن یؤمن باللہ، اگر وہ عورتیں، کانا سے کن ہے، اگر وہ عورتیں ہیں، یؤمن، ایمان رکھتی ہیں، باللہ، اللہ پر، والیوم الاخر، اور آخرت کے دن پر۔ پھر اللہ نے فرمایا وبعولتہن، بعل کی جمع بعولہ، خامن، ان عورتوں کے خامن احق کو زیادہ حق رکھتے ہیں بردہن، ان کو لوٹانے کا، فی ذالک، اس معاملے میں ان عورتوں کے جو خامن ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ ان عورتوں کو لوٹائیں، ان ارادو اصلاحا، اگر وہ ارادہ رکھتے ہیں اصلاح کرنے کا۔ اس سے مراد پہلی 2 طلاقیں ہیں جن کو طلاق رجعی کہتے ہیں، پہلی طلاق، دوسری طلاق، جس کے بعد خامن کو رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے، بیوی کو وہ لوٹا سکتا ہے۔ یہاں وہ مراد ہے کہ اگر وہ اصلاح کرنے کا ارادہ کریں تو وہ حق رکھتے ہیں، وہ لوٹا سکتے ہیں، لیکن تیسری طلاق کے بعد لوٹنے کا حق نہیں رہتا، جس کو طلاق بائنہ کہتے ہیں، اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ فرمایا وَلِلرِّجَالِ، اور آدمیوں کے لیے، مردوں کے لیے۔ اچھا کیوں مرد حق رکھتے ہیں عورتوں کے ساتھ رجوع کرنے کا؟ فرمایا وَلِلرِّجَالِ، اور آدمیوں کے لیے، عَلَيْهِنَّ، ان عورتوں پر، درجہ، ایک درجہ ہے، آدمیوں کے لیے ان عورتوں پر درجہ ہے، مطلب فضیلت ہے۔ دیکھیے آدمی جو ہے وہ جہاد بھی کرتے ہیں، آدمی جو ہے وہ اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں، وہ اس کے علاوہ وہ کمائی بھی کرتے ہیں، گھروں سے باہر بھی نکلتے ہیں، دیگر اعمال ہیں، پورے مہینے کے سارے ایاموں میں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو ان تمام وجوہات کی بنا پر مردوں کے لیے عورتوں پر ایک درجہ ہے۔ واللہ، اور اللہ، عزیز، غالب، حکیم، حکمت والا ہے، اور اللہ غالب، حکمت والا ہے۔ جی یہ آیت نمبر 228 ہوگی۔ اگلے مسئلے کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 229 اور 230۔ یہ دونوں آیات ہیں، ان کا ترجمہ سنیے، میں ترجمے کے ساتھ ساتھ ہی تفسیر بھی کرتا جاتا ہوں تاکہ آپ کو یہ طلاق کا مسئلہ اچھی طرح سے سمجھ آ سکے، اور پھر اس سے ہم اس کے بعد اجازت چاہتے ہیں۔ جی ان دونوں آیات کے اندر طلاق کی اقسام اور طلاق کے دیگر احکام و مسائل بیان کیے گئے۔ فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی وہ طلاق جس کے بعد آپ کو رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے، آپ کی زوجیت کے اندر وہ ہے طلاق بائنہ نہیں بلکہ طلاق رجعی۔ فرمائے وہ طلاق 2 مرتبہ ہے۔ اب 2 کے بعد کیا ہونا چاہیے، کیا ہے؟ فَإِمْسَاكٌ، تو روک لینا ہے، بِمَعْرُوفٍ،
معروف عرف کے مطابق نیکی کرتے ہوئے. معروف کا مطلب عرف بھی کیا گیا, مطلب جس کو معاشرے کے اندر نیکی سمجھا جاتا ہے عورتوں کو ویسے اچھے طریقے سے روک لینا ہے. امساک کا مطلب روکنا, او یا تصریح آزاد کر دینا, بے احسان حسن سلوک کرتے ہوئے, اچھا سلوک کرتے ہوئے, احسان کرتے ہوئے. مطلب یہ کہ 2 طلاقیں ہیں, اگر اس کے بعد کوئی رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے, لیکن معروف کے ساتھ اچھی طرح نیکی کرتے ہوئے اچھے طریقے سے, اور اگر نہ رکھنا چاہے تو پھر احسان کرتے ہوئے آزاد کر دیا جائے. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے, مردوں تمہارے لیے حلال نہیں ہے, ان تأخذوا یہ کہ تم پکڑو, تم لو, مما اس چیز سے جو آتیتموہن تم نے دیا ہے ان عورتوں کو, جو تم نے ان عورتوں کو دیا ہے تمہارے لیے اس کا لینا حلال نہیں ہے. مطلب جو حق مہر وغیرہ دیا ہے عورت کو, اب تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم علیحدگی کے وقت اس کا حق مہر واپس لو کہ یہ تو میں نے دیا تھا. آتیتموہن شیئا کوئی چیز بھی, الا مگر, ایک صورت کے اندر عورت کا وہ مال مرد کے لیے واپس کرنا ایک صورت کے اندر حلال ہے, وہ بتایا جا رہا ہے. الا ان یخافا سوائے اس کے کہ وہ دونوں ڈر جائیں, اللہ یقیما کہ وہ قائم نہیں کریں گے, حدود اللہ کی حدود کو. مطلب وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے, علیحدگی کرنا چاہتے ہیں. فَإِنْ خِفْتُمْ اگر تم ڈر جاؤ, فَإِنْ خِفْتُمْ پس اگر تم ڈر جاؤ, اللہ یقیما یہ کہ وہ دونوں نہیں قائم رکھیں گے حدود اللہ کی حدود کو, تو پھر کیا ہے, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا تو ان دونوں پر کوئی جناح نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے, فی اس چیز میں, ماں جو افتدت بھی وہ عورت فدیہ دے دے, وہ عورت فدیہ دے دے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ خلے کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جو عورت کی طرف سے مطالبہ کیا جاتا ہے تو خلے کی صورت میں عورت نے حق مہر مرد کو واپس کرنا ہوتا ہے اگر مرد اس کا مطالبہ کرے. مرد اگر کہے کہ میرا حق میں, عورت کہتی ہے کہ میں آپ مجھے طلاق دیں یا نہ دیں, میں آپ سے طلاق لینا چاہتی ہوں, تو اس صورت میں جو خاوند نے اس کو حق میں دیا ہوتا ہے عورت نے وہ واپس کرنا ہوتا ہے. تو یہاں اس چیز کے بارے میں اشارہ ہے. اور پھر اللہ نے یہ بھی بتلا دیا کہ تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدود ہے. فلا تعتدوها تم ان حدوں کو کراس نہ کرو, تم حد سے تجاوز نہ کرو. ومن یتعدى حدود اللہ جو اللہ کی حدود کو کراس کرے, جو ان حدود کے اندر اس حد سے تجاوز کرے, فاولئک هم الظالمون تو یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں. آخری آیت دیکھیں, فَإِن طَلَّقَهَا اگر وہ اسے طلاق دے دے, وہ مرد اس عورت کو طلاق دے دے, فَلَا تَحِلُّ لَهُ وہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہے. فَلَا تَحِلُّ مؤنث کا لفظ ہے, وہ عورت حلال نہیں ہے لہو اس مرد کے لیے. یہاں سے مراد طلاق بائنہ ہے, یعنی وہ تیسری طلاق جس کے بعد رجوع کا حق حاصل نہیں رہتا. ٹھیک ہے نا, طلاق بائنہ جس کو کہتے ہیں, تیسری طلاق. اگر وہ اس کو طلاق دے دے تو پھر اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے, وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے, رجوع نہیں کر سکتا. کب تک, حتی یہاں تک کہ تنکحہ وہ عورت نکاح کرے, زوجن کسی خاوند سے, غیرہ اس کے علاوہ, اپنے اس جس نے اس کو طلاق دی, تینوں طلاقیں دے دی, طلاق بائنہ ہو گئی, اس خاوند کے علاوہ کسی اور سے وہ نکاح کرے, پلان نہ ہو. نعوذ باللہ وہ جو پلان ہوتا ہے جس کو حلالہ کہتے ہیں, اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے, وہ کبیرہ گناہ ہے. اس کے ذریعے عورت پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی. ہاں, عورت اپنی زندگی میں اپنے طور پر, اتفاقی طور پر کوئی نکاح کرتی ہے, پھر دوسرا خاوند فوت ہو جاتا ہے یا اس کے ساتھ نہیں بن سکتی, پھر وہ طلاق لے کر پہلے خاوند کے ساتھ اب نکاح کر سکتی. یہ کب ہے, جب تینوں طلاقیں ہو چکی ہیں, طلاق بائنہ. فَإِن طَلَّقَهَا اگر وہ مرد اس عورت کو طلاق دے, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے, أَن يَتَرَاجَعَا کہ وہ دونوں رجوع کریں, وہ دونوں رجوع کریں. یا طلاق رجعی ہے کہ اگر وہ دونوں رجوع کریں, یا پھر
طلاق دی ایک یا دو، عدت گزر گئی، اب وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، نکاح کر سکتے ہیں کیونکہ وہ طلاق رجعی تھی، بائنہ نہیں تھی، یا پھر اس عورت کو دوسرے خاوند سے طلاق ہو گئی، اب وہ پہلے کی طرف واپس جانا چاہتی ہے، تو فرمایا فلا جناح علیہما، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، یتراجعا کہ وہ دونوں واپس پلٹیں، رجوع سے ہے یتراجعا، ان ظنا، ہاں یہ دیکھ لیں اگر وہ دونوں گمان کرتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں ان یقیما، یہ کہ وہ قائم کریں گے حدود اللہ، اللہ کی حدود کو، اور فرمایا وَتِلْكَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، یُبَيِّنُهَا، وہ اللہ واضح کرتا ہے ان کو، لِقَوْمٍ، اس قوم کے لیے، يَعْلَمُونَ، جو علم رکھتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی توفیق سے الحمدللہ ہم نے آج نکاح اور طلاق کے اور اسی طرح جہاد کے اور دیگر احکام و مسائل آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 203 سے لے کر 230 تک 27 آیات کی ترجمہ اور مختصر تفسیر کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اگر میرے منہ سے کوئی درست بات نکلی ہو تو یقیناً اللہ کی طرف سے اللہ قبول فرمائے، اور اگر میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکل گئی جو کہ درست نہیں تھی تو اللہ مجھ سے درگزر فرمائے، وہ یقیناً یا تو میری طرف سے ہے یا پھر وہ میری کم علمی ہے یا پھر وہ شیطان کی طرف سے، اللہ رب العزت مجھ سے درگزر فرمائے، اس پر اللہ ہمارا مواخذہ نہ کرے، وہ قصداً یا ارادتاً نہیں ہے۔ اور اسی پر اکتفا کرتے ہیں، کفارہ مجلس کی دعا پڑھتے ہیں، کل انشاءاللہ یہی ٹاپک ہمارا جاری رہے گا، طلاق کے بارے میں مزید آیات آ رہی ہیں، نکاح اور طلاق کے مسائل ابھی چلیں گے، اور دیکھ لیجئے سورۃ البقرہ کتنی خوبصورت سورت ہے جس کے اندر اتنے احکام و مسائل ہیں کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جو ہم میں سورۃ البقرہ اور آل عمران سیکھ لیتا وہ بڑا عظیم سمجھا جاتا تھا، تو یہ ہے ان کا سیکھنا، احکام و مسائل کے ساتھ ان کا سیکھنا۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، کل انشاءاللہ آیت نمبر 231 سے شروع کریں گے، صفحہ نمبر 37 سے شروع کریں گے، اللہ رب العزت کی توفیق سے 5 صفحات اور اسی طرح ہم 20 آیات انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔